سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی کو۔ چند لمحات کے عیسیٰ نے آغوش مادر میں اپنی حجیت کا اعلان بھی کیا اور اپنی ماں کی عصمت کی گواہی بھی دی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ انی عبداللہ ہے تو 2 منٹ تمہید کے پھر انشاءاللہ نہایت آسان منزل ہے۔ میں اللہ کا عبد ہوں، اعطانی الکتاب، کتاب لایا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کے پہنچا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے ابھی نبی بننا ہے، میں آیا ہی نبی بن کے ہوں، کتاب بھی لایا ہوں۔ اب اگر میرے سامعین کو تھکن نہیں ہے اور سامعین اگر دشت ادراک میں کھو نہیں گئے تو سر اٹھائیں۔ عیسیٰ نے دعویٰ تو کیا کہ کتاب لایا ہوں، عیسیٰ نے اپنی کتاب پڑھ کے سنائی نہیں۔ عیسیٰ نے اپنی کتاب پڑھی نہیں، جی جی، یہ شرف علی اور اس کے 11 بیٹوں کے پاس ہے کہ بظاہر جو کتاب اور پہ نازل ہونی تھی وہ میرے مولا نے پڑھ کے سنائی۔ تھکن تو نہیں ہو رہی؟ دیکھو کسی حجت نے بھی، جتنے انبیاء گزرے، کسی حجت نے بچپنے میں نہ اپنا اقتدار ظاہر کیا نہ اپنا علم ظاہر کیا۔ علی اور اولاد علی کے پاس یہ شرف موجود ہے کہ ہمارے 12 کے 12 نے بچپنے میں علم بھی بتایا اور اپنی قدرت بھی۔ کیا تم نے لاہور والوں دیکھا نہیں علی نے صرف قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں، میں اس طرف آ ہی نہیں رہا، وہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ کتابیں تو علی نے ساری پڑھ دی، علی نے اپنی قدرت بھی ظاہر کی۔ موسیٰ نے عصا سے سانپ بنایا جوانی کے بعد، علی نے کلہ ایزر کو چیرا گہوارے میں۔ جی، عیسیٰ نے پرندہ خلق کیا جوان ہو کر، شفا دی جوان ہو کر، علی کے بیٹے نے نہیں اس کے گہوارے نے۔ چلے تو نہیں کہ میرے سامنے ہاں ہے نا؟ رسول نے کہا تھا قُلْ لَهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ جَنَاحَيْهِ بِمَحْضِ الْحُسَيْنِ، اس کے پروں کو چھو حسین کے گہوارے سے۔ سجدہ شکر کیا کرو شیعو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہ رسول نے ایسا کیا۔ رسول نے فرشتے کو شفا دلوائی حسین کی لکڑی کے گہوارے سے۔
ورنہ آج تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. تو یہی کچھ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی حجت نے بچپنے میں نہ علم ظاہر کیا، نہ بچپنے میں اقتدار ظاہر کیا. میرے 12 سے جس کو دیکھ لو، 5 سال عمر تھی سرکار محمد تقی علیہ السلام کی، اور بھری پڑی ہے کتابیں. پوچھنا حق ہے تمہارا، حوالہ مانگنا حق ہے تمہارا، دلیل لینی حق ہے تمہارا. شک کی نجاست لے کے یہاں سے جانا تمہارا حق نہیں. ہاں، یا تو میں روکوں کسی کو کہ یہاں مجھ سے دلیل نہ مانگو، فجر تک مانگو، چل اس وقت تک مانگتے رہو، شک لے کے نہ جانا. کیونکہ بندہ علی میں ایک شک کرتا ہے، شک کرنے والے میں 2 شک ہو جاتے ہیں. شاید کسی کو برا لگے، لیکن نا، میں نے حق بیان کرنے میں آج تک کبھی سمجھوتا نہیں کیا، نہ آج کروں گا. جو بندہ اپنے نجات کے پروانے پہ مہر لگوا چکا ہو وہ بے شک علی کا نعرہ کبھی نہ لگائے. جی نمازیں پڑھا کرو اللہ کا حکم سمجھ کے، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ یہ جنت میں لے جائے گی. مجھے چادر زہرا کی قسم، عزت حیدر کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، غضنفر سے لے کر اعظم تک خدائی کے کسی فرد کے لیے اس وقت تک جنت کا در نہیں کھلے گا جب تک وہ یا علی نہ کہے. ارادے ہاں، بات بول تو نہیں گئی. 5 سال عمر ہے میرے امام نحوم کی، جملوں کا نہیں، غضنفر حرفوں کا ضامن ہے. اجاؤب عن سلاوسین الف مسعلۃ فی مجلس واحد. ایک محفل میں میرے 5 سال کے امام نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کے 30,000 مسائل کا جواب دیا. نہیں مولانا ایسے میں نہیں کہہ رہا، جو پہنچ گئے ہیں انہیں بخدا صمیم قلب سے میری طرف سے داد ہے، اور جو نہیں پہنچے تو میں بھی میں روش ادراک پہ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا. کتنے مسئلوں کا جواب دیا؟ 30,000. ایک مسئلے پر 1 منٹ بھی لگے تو 30,000 منٹ چاہیے. اور دن میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اور ابھی بھی لاہور والوں تمہیں علی کے بیٹوں کے اقتدار کی وسعت کا اندازہ نہیں ہوا. ادھر مسئلے کا جواب شروع کیا، ادھر زمانے کے مالک نے وقت کی باغیں روک لی.
اسی علی کا بیٹا ہے یہ جو ایک رکعت سے دوسری تک قرآن ختم کرتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ علی تیزی کے سبب ختم کرتا ہے؟ کیوں غیر بھائی؟ کیوں سردار صاحب ملک اور چودھری واجد کیا تیز پڑھتا ہے اس لیے بھائی جتنا تیز پڑھ لو ایک رکعت سے دوسری تک بس ایک آیت پڑھی جا سکتی ہے اور یہاں 6666 ہیں تو پھر ختم کیسے ہوتا ہے؟ ادھر خیبر شکن کا قدم رکعت میں آتا ہے ادھر وقت کی نبضیں روک لیتا ہے. جی چلے یہ تو مولانا 5 سال کی عمر تھی اس سے کم آؤں 25 مہینے عمر تھی ابھی. اللہ عاقل بیٹے تمہارا بھلا کرے اور طارق جواد تمہارا بھی کہ تم نے حساب کر دے کیونکہ میں پڑھائی کے زمانے میں بھی حساب میں بڑا کمزور تھا. 2 سال 1 مہینے تیرے 2 سال کے بچے کو ابا کہنا اچھی طرح سے نہیں آتا. نہیں جو حقائق سننے آئے ہیں اگر اس چھت نے جگہ چھوڑ کے تمہیں عرش کی زیارت نہ کرائی تو پھر خیبر شکن نے غضنفر کو علم کی بھیک عطا نہیں کی. یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے کہ جس کے آئینہ مودت پہ زنگ شک کا چڑھا نہیں ہے. ہر بندے سے میرا وعدہ نہیں ہے. 2 سال 1 مہینہ عمر لفظ ہے کتابوں کے کانا علیہ السلام شدید العدمت میرے مولا کا رنگ ظاہر میں سانولا تھا. حالانکہ یہ لوگ رنگوں کے محتاج نہیں کیونکہ جب یہ تھے تب رنگ نہیں تھے. جب یہ تھے پیچھے والے دوستوں گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ ہاں کبھی کبھی ہاتھ ہلاتے رہنا تاکہ پتہ چلے رفیق کا سفر ہو تمہارے. بشر ہو نامراد حقیقت ہے. کبھی مریم کی عصمت پہ شک کرتا ہے کبھی حرم رسول کے کردار پہ شک کرتا ہے. جناب ماریہ پہ شک کیا گیا. یہی شک میرے مولا پہ ہوا. ایک جماعت تھی قافہ کہلاتی تھی. قیافہ سے ہے قافہ. قیافہ شناس تھے. وہ کسی بھی اجنبی بچے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کی رگوں میں فلاں قبیلے کا خون ہے. دل نہ چاہ رہا ہو تو ادھار کر سکتا ہوں. دیکھ کے بتاتے تھے. لوگوں نے میرے مولا کے خادم کو رشوت دی کہ ہم فلاں دن مسجد میں قافہ کی جماعت بلائیں گے تو اس بچے کو لے آنا کیونکہ رضا کی رنگت بڑی گوری ہے. یہ سانولا ہے. ہم دکھانا چاہتے انہیں. دیکھنا میری طرف بس ادھر خادم لے کے میرے 2 سال 1 ماہ کے امام کو مسجد میں داخل ہوا. جو ہی قیافہ شناسوں کی نظر پڑی خرو سجدن سارے سجدے میں گر گئے. اور کہنے لگے من حوصل کوكب العظیم الدری النور المبین.
یہ نوری ستارہ کون ہے؟ یہ چمکتا ہوا ظاہر باہر نور کون ہے؟ واللہ ھذا من ذریۃ رسول اللہ. من ذریت رسول اللہ کی قسم یہ ذریت رسول سے ہے. ہم سے پوچھتے ہو اب ذرا تصور ملا 25 مہینے کی عمر یعنی 2 سال 1 مہینے کی. وہی تیرے امام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. جاگ رہے ہو تو سناؤں. عظمت اللہ. جیتے رہو جب تک طبیعت ہے تمہاری. دیکھتے میری طرف رہنا. اور لفظ یہ ہے فَنَّطَقَ بِلِسَانٍ عَرَفَ مِنَ السَّيْفِ وَأَفْصَحَ مِنَ الْفَصَاحَةِ. اس انداز سے اس تیزی سے بولا کہ اتنی تیزی تلوار کی کاٹ میں نہیں. فصاحت سے زیادہ فصیل لہجے میں بولا. اب ہر حلالی موالی جس کی ماں کے دودھ میں تاثیر ہے علی اور اولاد علی کو ماننا ان کی امانت ہے. اور امانت داروں کے ظہیر بھائی حوالے کرنے لگا ہوں. فرمایا الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ. الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ واصطفانا من بریتہ وجعلنا امناء علی خلقہ ووحیہ. معاشر الناس انا محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی المرتضی انا ابن فاطمہ الزہراء بنت محمد المصطفى ورضوان الکعبہ. انی واللہ اعلم الناس بانصابهم من آبائهم وانی لاعلم خما فی سرائرهم وظواہرهم واعلم بما هم صائرون الیہ. الناس بانصابهم من آبائهم وإني أعلم خما في سرائرهم وظاهرهم وأعلم بما هم صائرون إليه. والله أقول محقا وأظهر صدقا وعلما أعطاه الله قبل خلق السماوات والأرضين وقال فلا الخلائق أجمعين. ولولا غلبة الشرك وغلبة الظاهر والباطل إلينا نقول قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم بدأ يدور به وقال يا محمد اصبر كما صبر آباؤك واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تحتاج لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. تھوڑا سنیا کرو دوسرا سنا کرو اور لوہے دل پہ لکھا کرو جو یاد بھی رہ سکے. پہلا جملہ یادنا الحمدللہ الذی خلقنا من نور. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں نور سے نہیں اپنے نور سے بنایا.
والوں، سردار صاحب اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو ہو سکتا ہے ضرب شلک جائیں، میں نہیں کہتا۔ ایک فیصلہ جو بھی واجد میں لے کر چھوڑتا ہوں اپنے سامعین پر، جو مٹی سے بنے اسے خاکی کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نور سے بنے اسے کیا کہنا چاہیے؟ بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ ہے، خود تلاش کرتے رہنا، خود ڈھونڈنا۔ حمد ہے اس خدا کا۔ آپ کو میری نگاہیں میں کچھ ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی، آپ ادھر بیٹھے ہیں چھپے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَفَانَا مِن بَرِيَّتِهِ، اور اس نے ہمیں اپنی ساری خدائی میں سے مصطفیٰ کیا، ہمیں مصطفیٰ کیا۔ تو آج کے بعد ایک مصطفیٰ نہ کہنا، 14 مصطفیٰ مجھا نہیں۔ اب مولانا بیٹھے ہیں، شیراز صاحب میرے شاگردان بیٹھے ہیں، اور مولوی صاحبان، یہ 7-8 بندے میرے دائیں بائیں آگے جن کا تعلق کسی نہ کسی ہیلے وسیلے سے، علم سے ہے، منبر سے ہے۔ اگر وعدہ کرو تو جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، ورنہ چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، وہ مولا نے اتنے دیے ہیں کہ تم گر ہی نہیں سکتے۔ تو تم سے وعدہ یہ لینا ہے، سنبھال بھی لینا اور انصاف بھی کرنا۔ فرماتے وَجَعَلَنَا أُمَنَاءَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَوَحْيِهِ، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنی مخلوق پر بھی امین بنایا اور اپنی وحی پر بھی امین بنایا۔ اب میں نہیں جانتا کہ جو داد دے رہے ہیں کیوں، جن کے چہرے پر سوالیہ ہے تو کیوں، کوئی حیران ہے تو کیوں، کوئی پریشان ہے تو کیوں، کوئی شادان و فرحان ہے تو کیوں، یہ ہے اللہ کی وحی کے امین۔ ایک بندہ ہے، میں نے اسے اپنی لائبریری کا امین بنایا، ہے لائبریری میری، اس کی نہیں، امین بھی میں نے بنایا۔ اب چونکہ امین ہے، چابی اس کے پاس ہے۔ اب تسلیم شاہ نے مسئلہ پوچھا، تنظیم نقوی صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں نے امین کو بلایا۔ اے اللہ جانے میں کہاں پر رہا ہوں، اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں امین کے انتظار میں ہوں۔ امین آ، لائبریری کھول، کتاب لا، یہ 14 ہے اللہ کی وحی کے امین۔ اب اللہ وہی آدم کو بھیجے یا خاتم کو، انتظار کرتا ہے زہرا کے بیٹے آؤ، میں نے وہی بھیجی۔
میرا مولا تم سے راضی ہو، اب کہو تو چھوڑ دو۔ بار لیٹ ہوا تو میری طرف سے تو نہیں ہوا، لہذا اب میں کچھ کہتا ہی نہیں، جب آؤ جب جاؤ تمہاری مرضی۔ ہاں لیکن یہ اس خمسے میں تم مرضی کر رہے ہو، باقی عشرے چاہے وہ عشرہ محرم ہے یا جو عشروں کا اعلان ہوا ہے، میرے سامنے ایک بھی بندہ ہوا میں نے اس ٹائم پہ شروع کر دینا ہے۔ ہاں جی مگر کم از کم جو وہ 9 سے 10 بنایا تھا وہی رہنے دو، 9 سے تو لیٹ نہ کرو خدا کے لیے۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنی مخلوق پر بھی امین بنایا۔ میں نقوی صاحب مخلوق کی امانت پر گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا، جو میرا حادی ہے تمہارا بھی وہی ہے۔ رات کو اپنے زمانے کے امام سے پوچھنا مخلوق کے امین ہونے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ اور وہی کا بھی امین بنایا۔ معاشر الناس شجاع پوچھنا چاہتے ہو میرا؟ انا محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا بن محمد بن المرتضیٰ۔ اور رضوان الکافت ہے کہ آفا شناسوں کو بلاتے ہو؟ 2 سال 1 مہینے کا بچہ کہہ رہا ہے لاہوریوں، کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم انی لأعلم الناس بأنسابهم من آبائهم، کائنات کا کوئی باپ اپنی اولاد کے شجرے کو ایسے نہیں جانتا جیسے میں جانتا ہوں۔ اس بات کی دلیل ہے آپ کی صاحب کو کس جماعت پہ سن رہے ہیں، اپنی اپنی آوازوں کو امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے پیر کے نعرہ چلے چلیں گے میرے ساتھ۔ فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کے نسل کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں کائنات کے ہر بیٹے کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اور اے مسجد میں بیٹھ کر میرا نسب کی آفا شناسوں سے پوچھنے والوں، اگر کہو تو تمہارے بارے میں بتاؤں کہ تم میں سے باپ کا کہلواتا کون ہے اور ہے کون؟ کتنی عمر ہے میرے سردار کی؟ جیتے رہو 25 مہینے 2 سال 1 ماہ۔ لاؤ کسی حجت کی مثال۔ میں پورا شرح صرف اسی سرکار کے بچپنے میں علم کے حوالے اور واقعات بتاتا رہوں تو ختم نہیں ہوتے۔ مولانا ایک آدھ نمونہ بتا دوں۔ 5 سال کے تھے، کتنے بچے کھیل رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں، بچے کہتے ہیں آؤ نا کھیلو ہمارے ساتھ۔ فرمایا ایھا الاحمق ماحول اللہ کو دیکھنا ہو بے وقوف، ہم کھیلنے کے لیے خلق نہیں ہوئے۔
جن کا سردار صاحب بشر سے مقصد تخلیق نہیں ملتا، ان کی بشر سے جنس کیسے ملتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس اسنا میں مامون رشید کی سواری گزری، جو کہ وقت میں تخت دیا ہوا تھا، لشکر صاحب تھا، وزراء، عمائدین، متربرین سلطنت، شکاری جانور صاحب، بادشاہ کی سواری آتے دیکھی، ففر للموت ووقف محمد التقی، سارے بچے کر کے بھاگ گئے، میرا سردار کھڑا رہا۔ مامون نے بچوں کو بھاگتے بھی دیکھا، اسے ٹھہرے ہوئے بھی دیکھا، سواری روکی، کہا یہ سبھی لے والا، تو پھر تو کیوں نہیں فرار کر گیا، تو کیوں نہیں بھاگا؟ جب انہیں ولایت پہ شکن آئی، فرمایا لیس الطریق ضیق ولیس لی جرم، نہ میں تیرا مجرم ہوں نہ راستہ تنگ ہے۔ چلے تو نہیں گے میرے دوستو؟ فرمایا نہ راستہ تنگ ہے کہ میں راستہ چھوڑوں، اور نہ میں تیرا مجرم ہوں کہ تیرے ڈر سے بھاگ جاؤں۔ فتعجب من حسن کلامہ، مولا کے حسن کلام سے تعجب میں پڑ گیا۔ شجرہ پوچھا، مولا نے بتایا، کہتے ما علموں کا، اے بچے کتنا علم رکھتے ہو؟ تاجو حلالیو، اب میں ناپوں گا چہروں کی تحریر پڑھ کے کہ کتنی کتنی کس کس کو مودت ہے اس گھرانے سے۔ کہا علم کتنا ہے تیرا؟ فرمایا سالنی ان اخبار السماوات، فرمایا آسمان کی خبریں بتاؤں؟ آسمان کی خبریں بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ اب اور شرمندہ ہو گیا کہ یہ بچہ بار بار بولتی بند کر رہا ہے میری، کہتا ہے اچھا واپسی میں بات ہوگی۔ اس کے پاس نبی صاحب ایک سفید باز تھا، اس نے پرندے کے پیچھے چھوڑا، پرندہ تو اللہ جانے کیا ہوا، باز اڑتے 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 غائب ہو گیا۔ اس نے کہا یہی میری کرسی لگاؤ، یہی خیمہ لگا دو، جب تک میرا باز نہیں آئے گا، لاکھوں کا قیمتی ہے، تب تک میں نہیں ہلنے کا یہاں سے۔ کافی دیر کے بعد باز واپس آیا، فی منقارہ سمکۃ، باز کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، یلمع کالفضۃ، چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ حیران ہو گیا، آیا ہوا سے ہے؟ تھک گئے ہو تو بس کافی ہے اتنا۔ آیا ہوا سے ہے، چونچ میں مچھلی ہے۔ پھر لشکریوں سے دیکھ کر کہتے واللہ حقفو حاضر الصبی علی یدی، کہتے اللہ کی قسم آج وہ بچہ میرے ہاتھوں قتل ہو کے رہے گا۔ بڑے دعوے کر رہا تھا کہ آسمان کی خبریں پوچھ، مٹھی میں مچھلی چھپائی، پھر گزرا، پھر بچے دوڑ گئے، میرا مولا کھڑا رہا۔ نہیں، اب جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اس کسے کتاب ہے میرا، جو قسمت کی طرح سو گیا ہے، ماتم کرے اپنے نصیب کا۔ پھر کہتا ایھا السمیع ما علموں کا، اب بتا کتنا علم ہے تیرا؟ میرے مولا نے فرمایا بک بک نہ کر، مٹھی کے بارے میں پوچھ۔ مٹھی کے بارے میں
اب تو اگر سانسیں تھی تو وہ بھی چہرہ لال پھپو کا ہو گیا غصے سے. کہا اچھا پھر جلدی بتا, معافی یہ دی, کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مچھلی ہے, مولا نے بات ہی لمبی شروع کر دی. فرمایا ان اللہ خلق فی جو السماء بحرا وخلق فیہ سمکا سحارا لیصیدها بذات الملوک ویمتحن صلابۃ آل محمد. فرمایا اللہ نے فضا میں سمندر خلق کیا ہے جو اس کی قدرت سے معلق ہے, زمین پر پانی کا قطرہ نہیں گرتا, اس میں اللہ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں تاکہ بادشاہوں کے بعد انہیں شکار کرے اور وہ آل محمد کے بچوں کا علم آزمائے. مانے گا کب وہ عقل میں جس کی فطور ہے, اور قرآن کی زبان میں ہے طے شدہ یہ بات, وہ رشت ہے جو آل محمد سے دور ہے. ارادے ارادے چلتا رہوں تاکہ بادشاہوں کے بعد اسے شکار کرے اور وہ آل محمد کے بچوں کے علم کا امتحان لے. کہتا ہے جلدی سے سواری لاؤ, خود گھوڑے سے اترا اور گھوڑا آیا. ارکب یا ابن الرضا, اے رضا کے بیٹے گھوڑے پہ سوار ہو, میرے ساتھ محل میں چل. میرے 5 سال کے امام نے فرمایا کیوں؟ کہا اپنی بیٹی سے تیرا نکاح پڑھاؤں گا. اب یہ لاہور والوں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کے مخالف بیٹیوں کو ذریعہ کیوں بنا. اسی کو سیڑھی بناتے تھے, اس کے ذریعے اقتدار بھی پکا اور دشمنی کرنے کے موقع بھی زیادہ. خبر جنگل کی آگ ہوتی ہے, خبر پھیل گئی, کوئی 5 سال کے بچے کو بیٹی دے رہا ہے مامون. وقت کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. بادشاہ سلامت یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ کیا سنا ہے؟ 5 سال کے بچے کو رشتہ دینے لگے ہو. 5 سال کے بچے میں کیا دیکھ لیا؟ 5 سال کے بچے کا شعور ہی پختہ نہیں ہوتا. چلو رشتہ جوڑنا ہے, ہم نہ نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے کہ نہ دے, اسے کسی درس میں داخل کروا. میرا خیال ہے چلے تو نہیں گئے کہیں. بڑے بڑے علماء علم کے پہاڑ موجود ہیں تیرے دربار میں, کسی بڑے علامہ کے درس میں داخل کرا دے, کچھ لکھ لے, پڑھ لے, کوئی فقہ آئے, کچھ علوم حاصل کر لے, پھر رشتہ دینا. تھا دشمن, چلے لوگ کے پٹھو. تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب نے قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہم میں علم کا پہاڑ ہے. کہنے لگا اچھا تو بحث کر لے, لیکن بحث ایسے نہیں ہوگی,
مجھے بھی سوال کا حق ہوگا، اس بچے کو بھی سوال کا حق ہوگا۔ اب اس نے دیکھا کہ 5 سال کا بچہ ہے، کیا کرے گا میرے سامنے؟ کہنے لگا پھر بادشاہ میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ اپنی پوری رعیت میں مناظری کرا، تاریخ رکھ، زمانہ میرے علم کو دیکھے۔ تقدیر گھونگھٹ میں ہنس رہی تھی۔ یعنی اپنی پھانسی خود تیار کر رہا ہے نامراد۔ اعلان ہو گئے، وقت تمہارا ضائع کرنے والا نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اکٹھے ہوئے، مامون نے اپنے دائیں پہلو میں ایک طلائی کرسی رکھوائی، میرا امام تشریف فرما ہوا، سامنے یحییٰ بن اقسم کی کرسی۔ یحییٰ نے کہا بادشاہ سلامت اجازت ہے سوال کروں؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، انہی سے پوچھ۔ یا بنا رسول اللہ حالی میں نے صدقہ، فرمایا رسول اجازت میں پوچھوں؟ اور میں پوچھ۔ اللہ اپنی طرف سے بڑا سوال لایا، جاگنا۔ ما تقول فی المہر میں قتل سیدا، تو میں اس بندے کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے جس نے حالت احرام میں شکار کیا؟ جواب تیرے امام نے دینا ہے، پریشانی تمہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے کائنات میں لاہور والوں وہ مشکل گرہ خلق ہی نہیں کی جو علی اور اولاد علی کے ناخن تدبیر سے کھل نہ سکے۔ کہا اس احرام والے کے بارے میں جانتے رہنا، میں بڑی تیزی کر رہا ہوں لیکن بات کو کسی کنارے تو لگاؤں گا۔ جس نے حالت احرام میں شکار کیا، مولانا نے فرمایا کس جاہل نے تجھے قاضی القضات بنایا؟ سوال کا سلیقہ نہیں، پوچھنے کا طریقہ نہیں، آداب علم کی خبر نہیں، آیا حجت کبریٰ کے سامنے ہے، سوال پورا کر۔ قاتل فی حل او حرم، عالما کان او جاہلا، قاتل عمدا او خطا، مبتدعا کان او معیبا، حرا کان او عبدا، صغیرا کان او کبیرا۔ من صلاة الطیر کان سید ام من غیرہا، من صغارہا کان ام من کبارہا، باللیل قتل ام بنہارہا، مسرا کان ام ناجما، کان المحرم بالحج او بالعمرہ۔ مولانا نے فرمایا جاہل سوال تو پورا کر، شکار حدود حل میں کھیلا یا حدود حرم میں؟ شکار کھیلنے والا عالم تھا یا جاہل؟ اللہ اکبر۔ شکار عمدن کھیلا یا سہون؟ پہلی بار کھیلا یا پہلے بھی کھیل چکا تھا؟ چلے تو نہیں ہے وہ۔ شکار کھیلنے والا آزاد تھا یا غلام؟ بچہ تھا یا بڑا؟ شکار پرندے کا تھا یا جانور کا؟ پرندہ تھا تو چھوٹے پرندوں میں یا بڑوں میں؟ جانور تھا تو چھوٹوں میں یا بڑوں میں؟ شکار کھیلنے والا ناظم ہے یا جٹھائی پہ اڑا ہوا ہے؟ رات کو کھیلا یا دن میں؟ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا؟ پہاڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں حدیث کے اشاروں میں
ویر کا، جناب امیر کا، محمد کے ویر کا، حیدر قرار کا، خیر فرار کا، سب سے اولا کا، کلندر کے مولا کا، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا، اپنی اپنی آوازوں کو امام زمانہ تک پہنچانے کے لیے مل کے نعرہ لم یحر جواباً، بھار جتنا منہ کھل گیا، مولا اتنی نوعیتیں تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو میں جاہل پھر پوچھنے کیا آیا ہے؟ مجھ سے عرش کی باتیں پوچھتا، آسمانوں کی پوچھتا، فلاک کی پوچھتا، حجابات کی پوچھتا، ماضی کی پوچھتا، مستقبل کی پوچھتا، ازل کی پوچھتا، ابد کی پوچھتا، فقہ پوچھنے آیا ہے، وہ بھی پوچھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہارون نے تو لگوا دیے، مامون نے لگوا دیے نعرے، میں نے کہا ٹھہر مامون، اس نے بھی فقہ پوچھی اور میرا حق ہے میں بھی چھوٹا سا اس سے فقہ کا مسئلہ پوچھ لوں، اور اگر تھکے نہیں تو سنا دوں۔ ہاں بس اسی پہ خاتمہ، ورنہ میں یہی بالکل سمجھنے لگا تھا، مگر پھر شرم آئی کہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ مولانا نے فرمایا اب عربی نہیں پڑھتا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ مولانا نے فرمایا تو کیا کہتا ہے اس مرد اور عورت کے بارے میں کہ صبح کے وقت ایک عورت ایک مرد پہ حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، دوپہر کو پھر حرام ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حلال ہو گئی، عصر کے وقت پھر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حرام ہو گئی، رات کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ کہتے مولا میں ایک آدھ حرام کو میں جانتا ہوں، ایک حرام جانتا ہوں، یہ باقی کے 3 حرام میں نہیں جانتا۔ العظمت للہ۔ مامون نے کون سا فکرہ؟ مولا آپ نے 4 دفعہ حرام کہا، 4 دفعہ حلال کہا، ایک حرام تو میں جانتا ہوں۔ مامون نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ عورت کسی کی کنیز تھی، اجنبی نے دیکھا، دیکھنا حرام تھا، دن چڑھے خرید لی، حلال ہو گئی، دوپہر کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی، ظہر کے وقت نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، عصر کے وقت سحار کر لیا، حرام ہو گئی، مغرب کے وقت کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی، عشاء کے وقت طلاق رجعی دی، حرام ہو گئی، پھر رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ اس لیے میں نے اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنا دیا۔ 25 مہینے کی عمر میں جو خطبہ دیا تھا نا مولا نے، فرما بہت دورا رہ گیا تھا، بس ایک فکر کر کے میں نے سمیٹ دیا۔ فرماتے علمنا بما اورثنا اللہ عز وجل قبل الخلائق اجمعین و بعد فناء السماوات والارض۔ فرمایا اولادو تم ہمارے علم کے بارے نہیں جانتے، ہم اللہ کے علم کے وارث ہیں۔ علم کے وارث نہیں، اللہ کے علم کے۔ لاہور والوں اللہ لا ولد ضرور ہے، بے وارث نہیں ہے۔
اسی لیے میں نے کہا تھا کسی حجت نے بچپنے میں نہ علم ظاہر کیا نہ اقتدار ظاہر کیا، یہ شرف علی اور اولاد علی کے پاس ہے کہ جیسے قادر جوانی میں ویسے جھولے میں، جیسے کریم بڑھاپے میں ویسے گہوارے میں، ان کے لیے وجود شہود غیاب حضور سب برابر۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے برند۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کچھ لوگ پایا یا وقت ضائع ہوا؟ زندگی گزر گئی ہے، امام زمانہ کی قسم ایسا درس آج تک کسی مورد کو سنے ہی نہیں۔ مگر میرے عزیز یہ اپنی داد و تحسین کے لیے نہیں پوچھا تھا میں نے، کل بھی پوچھا، ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر ہمیشہ پوچھا ہے، اور صرف اس لیے پوچھا ہے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ یاد دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا مجھے، بس 2 منٹ تمہارے تصور توقع سے بہت پہلے منبر خالی کرنے لگا ہوں میں، یہی سوچ کے سن لینا، ہر عشق کے اذا کے پیچھے 3 حسرتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بیمار کربلا کی، مسافرہ شام کی، اور جس نے وارث کے لاشے پہ قسم کھائی تھی جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس میں چاہتا یہی تھا، توجہ ہو گئی تمہاری، آنکھوں کے بادل برسنے کو بےتاب ہیں، وہ ایک آدھ فکرہ، حد 2 فکرے یاد دلا کے میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ تیرا لہو رونے والا امام مجلس سن کے روتا تھا، ذاکر عالم سن کے روتا تھا، اس نے تو رونے کے عذر ڈھونڈے، بہانے تلاش کیے، اور پانی نہیں رویا، لہو روکنے والوں نے روکا بھی۔ جی ایک گزارش ہے کہ امام حسین نے بچے نے رکے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، مومن نے سوال کیا ہے، اب جواب دینا مجھ پہ واجب ہو گیا ہے۔ آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، میرے سر پہ قرآن رکھو۔ ایک موقع میدان کربلا میں ایسا آیا تھا کہ سجاد نے اپنے چچا عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عالم جلال میں ایک بات کی تھی۔ کب؟ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، اس سے بڑی قسم میرے پاس نہیں، اکبر کے لاشے پہ زینب حسین سے بھی پہلے گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے اور تم نے سن لیا ہے، زینب حسین سے بھی پہلے۔ تم 1400 سال کے بعد چیخیں دھارے مار کے رو رہے ہو، ذرا سوچو حسین کے خیموں میں کیا قیامت ہوئی ہوگی۔ بحران اٹھا، بستر بیماری پہ غیرت اللہ کی آنکھ کھلی، سجاد نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ شور کیا ہے؟ بی بی نے منہ پیٹ کے کہا اکبر نے زین چھوڑ دی اور تیری پھپھی نے خیمہ چھوڑ دیا۔ اللہ، اکبر نے زین چھوڑی، تیری پھپھی نے خیمہ چھوڑا۔ سیدو غیر سیدو، امامہ سر پہ نہیں رکھا،
ننگے سر ننگے پاؤں سجاد دوڑا، دوڑتے دوڑتے اپنی ابا بھی اتار رہا ہے، پہلے ابا پھپھی کے سر میں ڈالی، حالانکہ اس وقت چادر تھی، ابھی چادر سلامت تھی، پھپھی کے برقعے پہ ابا ڈالی، ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں آئی ہو باہر، چلی جاؤ واپس۔ زینب نے کہا وہ میرا اکبر، میرے اکبر کو برسی لگ گئی۔ روکے کا پھپھی یہ تو اکبر ہے، ہم سارے کیوں نہ مر جائے، خیمے سے باہر نہ آنا۔ پھپھی کو واپس بھیجا اور زندگی میں پہلی بار عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا چچا ابھی تک زندہ کھڑے ہو، اب تمہیں میں اس سے زیادہ کیا مسئلہ سناؤں، ابھی تک زندہ ہو، تیری زندگی میں زینب باہر آئی۔ لاہور والوں وقت گزرتا رہا، جب 5 لاکھ تماشائیوں کے مجموعے میں زینب کو پیدل گزرنے کا حکم ملا، عباس کے سر نے نیزہ چھوڑا، پرواز کر کے سجاد کے سامنے آیا، کہا میرے غیور بیٹے اب تو کیسے زندہ ہے، کربلا میں تو چادر باقی تھی۔ تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته